بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرمایا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، معجزہ بیان کرتے ہوئے اپنی آیہ وافی ہدایہ میں ارشاد فرمایا کہ اے رسول، میں نے تمہیں خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اب کہ جب آخری زمانہ آئے گا، جب میرا بیٹا ظہور کرنے والا ہوگا تو ان کی علامات میں سے علامت یہ ہوگی کہ آنکھ سے حیا ختم ہو جائے گا، شرم ختم ہو جائے گی، غیرت ختم ہو جائے گی، انسانیت ختم ہو جائے گی، شرافت ختم ہو جائے گی، نزاکت ختم ہو جائے گی، ماں باپ کا احترام ختم ہو جائے گا۔ اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ سیرت رسالت مآب پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ ہم مرنے کے بعد یہ 60 سالہ زندگی، 70 سالہ زندگی، 80 سالہ زندگی جو ہے وہ ایسے گزارے جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلق عظیم بن کر گزاری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم اگر مریں تو مرنے کے بعد ہم اللہ کے سامنے، اپنے رسول کے سامنے، اپنے ائمہ کے سامنے، اپنے امام زمان کے سامنے سرخرو ہو کر اٹھیں، اور وہ جب ہم نزاع کا عالم آئے تو رسالت مآب خود ہمیں لینے کے لیے تشریف لائیں۔ یہ ہماری عزت کی بات ہوگی، ہمارے شرف کی بات ہوگی۔ اسی لیے تو اشرف المخلوقات خلق عظیم کی وجہ سے کہا گیا ہے، اور کوئی خوبی ایسی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک روایت ملتی ہے کہ ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ، آپ کے چاہنے والا نزاع کے عالم میں ہے، اس کا سانس نہیں نکل رہا ہے، اس کی روح جو ہے وہ نکل نہیں رہی ہے، اس کا سانس گلے میں اٹکا ہوا ہے، انتہائی تکلیف میں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کو لیا اور اس کے گھر پہنچے، کیونکہ چاہنے والا تھا، محب تھا، لہٰذا اس کی پریشانی کو دور بھی کرنا تھا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، چہرہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی فرمایا کہ کیا کوئی اس سے ناراض ہے؟ گھر والوں نے بتایا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے۔ کہا اس کی ماں کو بلاؤ۔ ماں آئی، رسالت مآب نے فرمایا کہ تیرا بیٹا انتہائی تکلیف میں ہے، نزاع کے عالم میں ہے، اس کو معاف کر دو، اس کے لیے بخشش کے لیے دعا کر دو۔ کہا یا رسول اللہ، میں اسے معاف نہیں کر سکتی، اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، اس کی وجہ سے میں گھر چھوڑ کر چلی گئی ہوں، میں اب باہر رہتی ہوں، لہٰذا اب میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ یا رسول اللہ، اب میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو کہا کہ اچھا، صحابہ کو حکم دیا جاؤ لکڑیاں اکٹھی کرو تاکہ اس کو جلایا جائے۔ جیسے ہی ماں تھی، ماں کا دل رحم سے بھرا ہوتا ہے، ماں نے سنا کہ یا رسول اللہ کہ اس کو کیا کریں گے؟ کہا اس کو جلائیں گے۔ کہا کہ مرنے کے بعد بھی تو اسے جلنا ہی ہے، یہ اب اس حالت میں اگر مر گیا تو میرے دین پر نہیں مرے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ہی، کہا یا رسول اللہ، میں اسے معاف کرتی ہوں، آپ کی وجہ سے بھی معاف کرتی ہوں اور ویسے بھی معاف کرتی ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتی۔ لہٰذا قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار عالم، جس نے کم سنی کی حالت میں، طفولیت کی حالت میں، شیرخواری کی حالت میں اس نے میرے اوپر رحم کیا تھا، اب مجھے بھی توفیق دے کہ میں بھی اس کے اوپر رحم کروں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔